بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا اردو ترجمہ ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے دل کو صدر مطلب دل کو، رب اشرح لی صدری میرے دل کو انشراح فراہم کر دے، اسے کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور ویسر لی امری، امر مطلب کام۔ میں اس امر سے وہاں گیا تھا، اس امر سے یہاں گیا تھا، تو امری ویسر لی یسر مطلب قرآن مجید کے اندر آتا ہے اسری یسرا، اما پارہ کے اندر۔ اسر مطلب مشکل، یسر مطلب آسانی۔ ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری لسان مطلب زبان، عقدۃ مطلب گرہ، عقدۃ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے گرہ کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ میرا جو قول ہے اسے سب سمجھ سکیں۔ یفقہوا قولی، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی جب وہ فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور تو اس دعا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی لکنت کو جو ہے وہ کھولا، اور ان کو جو ہے وہ بات میں اتنا فہم اور وزن پیدا کر دیا کہ سب سمجھنے لگ گئے۔ اور اس کے بعد دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم اے میرے اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ہم آیت نمبر 4 الحمدللہ رب العالمین، اب اگر بسم اللہ کو بھی ہم انکلوڈ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آیت نمبر 5 پہ ہم بات کر رہے ہیں مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، ایاک ہم نعبد عبادت کرتے ہیں، تیری نعبد تیری، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے، و ایاک اور ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مکی صورت کہا جاتا ہے، یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے اندر عبادت کے بارے میں کہا، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جیسے کہ عبادت کے ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ ساری، اور اس کے علاوہ عبادت کا مفہوم اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ اوبیڈینس کی صورت میں بھی آتا ہے، کہ
دل کی رضا سے اللہ کی ہر وقت اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا ذکر، اللہ کو راضی کرنے کی لگن میں لگے رہنا، اور خشوع اور خضوع عبادت کے اندر پیدا کرنا، اور مکمل فرما برداری، ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ اوبیڈینس۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو پیدا فرمایا، اور اس میں هو الذی خلق موت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو ہے وہ انسان کو پیدا فرمایا۔ سو بیسیکلی تمام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام خلقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت میں مشغول ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی شے کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی شے کو، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ فار ایگزامپل بلین ٹریلینز یا انگنت فرشتے جو ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور جس ایک اس کے سب بار ہی نہیں آتی اس کی کبھی بھی، جو ایک فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے۔ پھر 7 آسمان اس کے اندر وہ عبادت کر رہے ہیں، پھر وہ جو خلقتیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی بھی مخلوقات کو بنایا ہے، جنوں کو، انسانوں کو، جو بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ جانور، چرند، پرند، درخت، پہاڑ، پھول، دریا، سب عبادت میں مشغول ہیں۔ اور اگر ہم کوانٹم فزکس کی رو سے دیکھیں تو ایوری تھنگ از موونگ اینٹی کلاک وائز، لائک تو تمام چرند پرند سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندوں کو ہم دیکھیں صبح صبح چہچہاتے ہیں، مرغا اذان دیتا ہے، اور ایوری تھنگ، ہوائیں اور پہاڑ، دریا، ایوری تھنگ از جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات یہ بھی ہے کہ کوانٹم لیول پہ دیکھیں تو ایوری تھنگ از ڈوئنگ طواف، جیسے کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ کے اگر اندر دیکھا جائے، مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ جگہ ہے، وہاں پہ اینٹی کلاک وائز ایوری تھنگ از موونگ اینٹی کلاک وائز۔ سو when we open any nut, so like we move it clockwise, and if we want to anti-clockwise, we want to tighten any nut or screw, so we move it clockwise. So there is a thought occurs in my mind and like arises in my mind that if we're doing tawaf, so there is something which is opening, like we are taking away, like we are burning our sins and taking away from our sins. So we are opening our minds, and because the everything which opens up, it moves around anti-clockwise. کوئی بھی چیز ہم اگر کھولتے ہیں تو وہ ہم اینٹی کلاک وائز گھماتے ہیں، یعنی رائٹ ٹو لیفٹ گھماتے ہیں تو وہ کھلتی ہے۔ جیسے کہ کوئی اگر پین ہے یا کوئی نٹ ہے یا کوئی بوٹل کا کیپ ہے، فار ایگزامپل کوئی بوٹل ہے پانی کی، اس کا کیپ ہے، ہم رائٹ ٹو لیفٹ گھمائیں گے تو وہ کھلے گی، اور اگر لیفٹ ٹو رائٹ گھمائیں گے تو وہ بند ہوگی، ٹائٹن ہوگی۔ تو جو طواف ہوتا ہے وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہا ہے، یعنی لیفٹ ٹو رائٹ اینٹی کلاک وائز، یعنی جیسے کلاک گھومتی ہے اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ طواف ہوتا ہے، طواف کی جو ڈائریکشن ہے۔ اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہی ڈائریکشن جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، یعنی ایوری ویئر دس ڈائریکشن اکرز، لائک دنیا جو گھوم رہی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، اور جو دنیا سن کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، اور جو ہمارا پورا سولر سسٹم گھوم رہا ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے۔ پھر ایٹم کے گرد جو الیکٹران اور نیوٹران پروٹون گھوم رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے گھوم رہے ہیں،
پوری گلیکسی جو گھوم رہی ہے، حتیٰ کہ پوری یونیورس جو گھوم رہی ہے وہ اسی طریقے سے گھوم رہی ہے. یعنی گھومنا بھی ایک عبادت کی ایک فارم ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جو ہم جیسے طواف کرتے ہیں، تو یہ جو طواف ہے، یہ طواف ایسی عبادت ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، یہ صرف مکہ ہی میں ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ کے پاس. تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو لوگ کرتے ہیں وہاں پہ، طواف سب کرتے ہیں جو جاتے ہیں عمرہ پہ، حج پہ یا وداؤٹ عمرہ بھی جو کرتے ہیں، تو وہ ایک عبادت ہے، وہ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ورلڈ بھی ایک طرح سے عبادت ہی کر رہی ہے. وہ گھومنے والی جو عبادت ہے وہ تو کر رہی ہے، سن بھی کر رہا ہے، سولر سسٹم بھی کر رہا ہے، ملکی وے گلیکسی بھی کر رہی ہے، اور ادر گلیکسیز بھی کر رہی ہیں، پوری یونیورس کر رہی ہے، ساتوں آسمان کر رہے ہیں، تمام فرشتے کر رہے ہیں، جن کر رہے ہیں. سو ایوری ون اور ایوری ایٹم از موونگ. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. تو پوری کائنات جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے. تو عبادت کے لیے خلقت پیدا ہوئی ہے اور وہ عبادت کر رہی ہے الٹیمیٹلی. سو یعنی جو یہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ ہم انفسی اور سماوات، یعنی ہم آپ کے اپنے اندر بھی، انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھاؤں گا اور تمہارے باہر بھی، یعنی یونیورس میں بھی اور دنیا میں بھی تمہیں نشانیاں اپنی دکھاؤں گا. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے. اور پھر اللہ نے دکھائیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جب چیزیں آئیں تو پتہ نہیں تھا کہ جیسے قرآن میں پہلے یہ آ گیا تھا کہ سمندر میں اندھیرا ہے. کسی کو اس ٹائم پہ جب قرآن ریویل ہوا تھا نہیں پتہ تھا کہ سمندر میں، تو بعد میں جا کے جب وہ سمندر میں دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں اندھیرے ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ایوری تھنگ از موونگ اراؤنڈ دا یونیورس. تو وہ پتہ لگا کہ سب موو کر رہی ہے، دنیا بھی موو کر رہی ہے اور فلوٹ کر رہی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب آہستہ آہستہ ترقی کی، کیونکہ قرآن مجید تو ایک ریویلڈ نالج ہے، اور ایکوائرڈ نالج جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ کرتا گیا. یعنی ایکوائرڈ نالج بھی ایسے ہی تھی کہ وہ جیسے آدم علیہ السلام کلّہ، ہم نے اس آدم کو ناموں کا علم سکھایا. تو یعنی جس طرح سے آم کی جو ہے، آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت پوٹینشلی موجود ہوتا ہے، لیکن جب تک اسے زمین میں ہم بری نہ کریں، جب تک اس کو زمین میں ہم اس کو دفنائیں نہ، جب تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ درخت نہیں بنتا. ایک اسپیسیفک ٹائم بعد وہ آم کا درخت اس میں موجود ہوتا ہے، پوٹینشلی اس کی جو ہے وہ انفارمیشن انکوڈڈ ہوتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی. جب اس کو ہم پروسیس کے تھرو گزارتے ہیں اور اس آم کی گٹھلی کو یعنی کہ مٹی میں دفن کرتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آم کا درخت پلنا پھولنا اور وہ پورا درخت بن جاتا ہے. تو گٹھلی تھی، وہ درخت بن گیا. تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پوٹینشلی علم دے دیا تھا، ایکوائرڈ نالج بھی دے دی تھی. وہ کیا ہوا کہ انسان جیسے جیسے شعور پکڑتا گیا اور شعور کی منازل طے کرتا گیا، وقت گزارتا گیا، میچور ہوتا گیا. تو میچور ہونے کے بعد کیا ہوا کہ انسان نے ایکوائرڈ نالج کو گین کرتا گیا اور آج علم کہاں پہ پہنچ گیا. یعنی انسان جو ہے وہ مون پہ جا رہا ہے اور ہبل ٹیلیسکوپ بھیج رہا ہے، جیمس ٹیلیسکوپ بھیج رہا ہے. اور ریسنٹ نیوز کے مطابق ابھی اٹیلین سائنٹسٹ نے جو ہے وہ کر دیا ہے، لائٹ کو بھی فریز کر دیا، یعنی سپر سولڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر دی. تو سولڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک لیکوڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، گیس اسٹیٹ ہوتی ہے، تو اس نے سپر سولڈ اسٹیٹ پہ کنورٹ کر دیا. یعنی لائٹ تو ایک ایسی چیز تھی جو فوٹونز کا ایک مجموعہ ہے لائٹ، اسے اس نے کیا کرا، سائنٹسٹ نے کوئی سیمی کنڈکٹر کو یوز کر کے، اور اس کی اسپیسیفک کیمسٹری کا جو اس کے اندر جو سیمی کنڈکٹر تھا، اس سیمی کنڈکٹر کو یوز کیا اور اس کو یوز کر کے جو ہے وہ اس طرح کا انہوں نے فنومینا اپنی لیب میں ٹیسٹ کیا کہ لائٹ کو انہوں نے فریز کر دیا. یعنی اور وہ کس فارمیٹ میں ہوئی، سپر سالڈ اسٹیٹ میں. یعنی ہے وہ سالڈ اور بلکہ سپر سالڈ ہے، اور وہ ہے وہ سپر سالڈ، اور وہ ہے سپر سالڈ، اور وہ بہتی ہے. یعنی بہتی تو لیکوڈ ہے لیکن وہ ایسی سالڈ ہے جو بہتی ہے، اور وہ لائٹ ہے. اسے انہوں نے اسٹور کر لیا، فریز کر دیا. تو یہ ایک بریکنگ، یعنی ایک گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ایک بریک تھرو تھا کوانٹم فزکس کے اندر، بیکاز اس کے اندر پھر کوانٹم فزکس جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرے گی، کیونکہ اس کو یوز کرتے ہوئے پھر انفارمیشن کی ترسیلات بہتر ہوں گی، اور فائبر آپٹکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن بیٹر ہوگا. اور اس سے جو کوانٹم کمپیوٹر ہے اس کو
اسٹیبلش کرنے میں مدد ملے گی. یعنی بہت سارے فوائد جو ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس کے تھرو آئیں گے، اس ڈسکوری اینڈ ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ کے تھرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ایکوائرڈ نالج ہے، یہ جو ابھی آئے دن دیکھ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور یہ ہو گیا کوانٹم کی ورلڈ میں یہ ہو گیا، اور میٹا فزیکل ورلڈ میں یہ ہو گیا، اسپیس کے اندر یہ ہو گیا، بلیک ہول کی جو ہے وہ تصویر جنریٹ کر لی، اور کیا نام ہے بلیک ہول کے گریویٹیشنل ویوز جو آئنسٹائن نے جن کا پرپوز کیا تھا، اور وہ گریویٹیشنل ویوز جو ہیں وہ ان کا کیا ہوا کہ وہ ان کو وہ کیپچر کر لیا گیا. آئی بلیو سو 2020 میں ایسا ہوا تھا. تو وہ یعنی اس کی تھیوری پروو ہو گئی آئنسٹائن کی، اور پھر جو ہے وہ ٹریلین امیجز کے تھرو اور بلینز آف ڈیوائسز کے تھرو لی گئی امیجز سے جو ہے وہ ایک فائنل شکل تشکیل دی گئی، پروسیس کر کے ملکی وے گلیکسی کی، اور ہبل ٹیلیسکوپ کو جو ہے وہ بھیجا گیا. اور یعنی ہم اگر کیمسٹری کے اندر دیکھیں، یا اے آئی کے اندر دیکھیں، یا ٹیکنالوجی کے اندر دیکھیں، یا میڈیکل کے فیلڈ کے اندر دیکھیں کہ اے آئی کس طریقے سے چیزوں کو، بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، اور پھر یو نیم اٹ، یعنی کسی بھی اگر ہم فیلڈ کے اندر دیکھیں، میکینیکل فیلڈ کے اندر دیکھیں، اربن ٹیلی کمیونیکیشن، سول، تو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. تو انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ترقی دن بہ دن ترقی کر رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ ایکوائرڈ نالج، یہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج ایک طریقے سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا تھا ہم نشانیاں دکھائیں گے، تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے. وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ ایک پہلے تو نیوٹن نے کہا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ ویوز ہے، لائٹ جو ہے وہ ویو ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہوا، تو اس سے پھر پتہ لگا کہ لائیو اس سے اور کنفرمیشن ہو گئی کہ ویو ہے، کیونکہ وہ جب لائٹ پارٹیکل جو تھے وہ اس کو جب اسے پیٹرن بنایا گیا ڈبل سلٹ سے گزار کے، تو اس کا ویو پیٹرن بنا. اس کے بعد پھر آئنسٹائن نے جو ہے وہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ، جس کے اوپر اسے نوبل انعام بھی دیا گیا، تو اس نے کوئی فوٹو الیکٹرک افیکٹ کا ایکسپیریمنٹ کیا، جس میں اس نے بتایا کہ یہ ڈوول لائٹ جو ہے وہ ڈوول کیپیبلٹیز کی حامل ہے. ڈوول اس کی جو ہے وہ نیچر ہے، لائٹ کی ڈوول نیچر ہے، یعنی کہ وہ ویو بھی ہے، وہ پارٹیکل بھی ہے. تو اس پہ اسے نوبل انعام بھی ملا. پھر اس کے بعد جو ہے ڈبل سلٹ کے اندر جب آبزرور ایفیکٹ پڑا، تو پھر سائنس ہل گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ڈبل سلٹ میں جب اگر اسے آبزرو نہیں کرتے تھے تو وہ پارٹیکل ویو فنکشن بناتا تھا، اور آبزرو کرتے تھے تو وہ پارٹیکل فنکشن بناتا تھا. آبزرور سے تو پارٹیکل کو ایسے پتہ لگ رہا ہے کہ مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے، جیسے اسے آبزرو کرو وہ ایک پارٹیکل بن جاتا تھا، ادروائز ویو. تو پھر تھیوری آئی کہ جس بھی چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے وہ سالڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، یا وہ پارٹیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، ادروائز ایوری تھنگ از ویو. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دس لائک پھر کوانٹم فزکس کے اندر بھونچال آ گیا، اور پھر وہ کوانٹم فزکس کی مسٹریز میں انسان گھستا چلا گیا، اور ابھی تک کوانٹم فزکس کی جو ہے وہ دنیا میں گیا ہوا. تو اگر پارٹیکل سے دیکھیں ہم تو وہ جو ہے مطلب یعنی کہ وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور وہ بھی عبادت کر رہا ہے. پارٹیکل دیکھیں اور یونیورس دیکھیں، سب عبادت کر رہے ہیں، اور سب کے اندر سملیرٹی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ بنانے والا ایک ہے. یعنی اگر اب ہاتھ کی اپنے وینز دیکھوں تو وہ مجھے، اگر میں کسی ایسے درخت کو دیکھوں جس کے پتے جھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس طرح لگتا ہے جیسے ہاتھ کی وینز ہوں. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی آئس کریک ہوتی ہے، یا اس طریقے سے وہ ایک وینز بناتی ہے، تو سملیرٹیز دکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سملیرٹی اگر یونیورس میں ایوری ایٹم کو دیکھو، یا کسی بھی اگر آپ ارتھ کو دیکھو، تو وہ ارتھ بھی اسی طریقے سے گھوم رہی ہے، ایٹم کے اندر الیکٹران بھی اراؤنڈ دا پروٹون ویسے ہی گھوم رہا ہے. تو سملیرٹیز آپ کو جگہ جگہ دکھیں. کیوں؟ کیونکہ بنانے والا ایک ہے. اس طریقے سے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ پیٹرن وائز دیکھیں کہ ہمیں کوئی اگر فار ایگزامپل بلیک ہول ہے، یا پھر اگر کوئی سمندر کے اندر بھنور ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے گھوم رہا ہے، بلیک ہول بھی اسی طریقے سے گھوم رہا ہے. یا ایک سینس کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر موومنٹ ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے ہو رہی ہے، کوئی پیٹرن بن رہا ہے تو پیٹرنز کے اندر سملیرٹیز جو دکھتی ہیں، اور اتنا پرفیکٹ اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ چیز بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بنانے والا ہے. اور دوسری بات ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم تمہیں نشانی تم انفسی ہی تمہارے اندر بھی دکھائیں گے، باہر بھی دکھائیں گے، تو نشانی اللہ تعالیٰ دکھایا جا رہا ہے.
اور انسان ایوری ڈے امیز ہو رہا ہے کہ یار کیا ہے یہ، مطلب مسٹریز ہیں. یعنی ہر دن ایک مسٹری بھی کمپلیٹلی جان بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا نہیں جانتا. یعنی جتنا جانتا جاتا ہے وہ جانتا رہتا ہے کہ میں اتنا نہیں جانتا. وہ پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی نہیں جانتا. تو وہ جاننا ایک طرح سے نہ جاننے کو بڑا بتاتا ہے کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، کتنا بڑا ان نوئنگ ہوں. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے سامنے اگر سائنٹیفک اگر ایسی کچھ فار ایگزامپل جیسے کہ نہیں پتہ تھا پہلے کہ اس طریقے سے اچھا آتا ہے کہ بادلوں کی تہ اللہ تعالیٰ نے تہ بر تہ بادل بنائے ہیں، تو یہ بات قرآن مجید کے اندر آتی ہے. تو پہلے تو یہ بات تو پروف ایز سچ نہیں تھی. یعنی ایروپلین نہیں ہوا ہوتا ایجاد تو نہیں پتہ، پھر ایروپلین لاجاد ہو تو پتہ اچھا بادل تہ بر تہ ہیں. کیونکہ جب ایروپلین لینڈ کرتا ہے یا پھر وہ ایسا ٹیک آف لیتا ہے تو پتہ لگتا ہے ایک تہ آتی ہے بادل کی، پھر بیچ میں آسمان پھر تہ آتی ہے. تو اس طریقے سے وہ چیز بھی ایسے مینی تھنگز ہیں جو کہ وہ پروو ہوئیں. لیکن پھر بھی صحابہ کرام پرفیکٹلی ایمان لائے، کیونکہ ان کے پاس صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب ایمان لے کر آئے. ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نور مجسم اور جو ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ ساتھ تھے. تو اگر ہمارے پاس قرآن مجید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، الٹیمیٹ معجزہ قرآن مجید، وہ ہمارے پاس ہے. لیکن اور دوسری ہمارے پاس پلس پوائنٹ کیا ہے کہ سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں وہ ہمیں گواہی پہ گواہی دیتی چلی جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک جو ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی کہ فار ایگزامپل اگر ان کے پاس اس طرح کی سائنٹیفک ڈسکوریز نہیں تھیں یا سائنٹیفک نالج نہیں تھی جو سیکنڈ کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت کو. کیونکہ بک آف سائنس یعنی سائنس کی کتاب ہے، یہ نشانیوں کی کتاب ہے قرآن مجید. اور تو بک آف سائنس نہیں ہے، بک آف سائنس ہے، SIGNS. سو یعنی کہ ایک پلس پوائنٹ یہ انسانوں کے پاس جو موجودہ دور کے ماڈرن دور کے انسان ہیں وہ یہ ہے ان کے پاس پلس پوائنٹ کہ وہ یعنی کہ وہ کر پا رہے ہیں، وہ کیا کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں. اچھا یہ ہے، اچھا وہ ہے، اچھا وہ ہے. ان کا ایمان اور مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آئے دن یہ ایک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایمان بڑھتا ہی ہے اس سے. اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھو وہ پھر اگر نہیں بھی پروو ہوتی قرآن کے تھرو، یعنی قرآن مجید تو سائنس کو پروف کرنے نہیں آیا ہے یا سائنس قرآن کو، لیکن یہ ہے کہ ہے تو اللہ ہی کی خلقت، اور وہ جو سائنس ہے وہ اسی کو اللہ کی خلقت ہی میں ڈیپ ڈاؤن پڑھنے کا سارا سسٹم. یعنی کیمسٹری میں ہم اللہ کی بنائے ہوئے کیمیکلس کو پڑھ رہے ہیں، فزکس میں اللہ کی بنائے ہوئے قانون کو، فزیکل قانون کو پڑھ رہے ہیں. میتھمیٹکس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یونیورس کی لینگویج ہی میتھمیٹکس، پوری یونیورس میتھس کے اندر لکھی گئی ہے. تو میتھمیٹکس اگر پڑھ رہے ہیں اتنی پریسائزڈ، اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن، تو وہ میتھمیٹکس بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہے، سب سے بڑا فزیشین ہے، سب سے بڑا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ یو نیم اٹ یعنی ٹیچر ہے، سب سے بڑا کریٹر ہے. اس سے بڑا کوئی کریٹر وہی کریٹر ہے، کیونکہ وہ تو عدم سے بنا دیتا ہے کوئی چیز. ہم تو اگر ہم کریٹ نہیں کر سکتے. اگر لیپ ٹاپ موبائل بناتے ہیں تو وہ آلریڈی مٹیریلز موجود ہوتے ہیں، ان کو کمبائن کر کے کچھ بنا دیتے ہیں یا کچھ اگا دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ عدم سے بھی بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے. وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایک تو ویسے بھی نہیں بنا سکتے، یعنی مکھی انسان ویسے روبوٹک مکھیاں بنتی ہیں، اتنی وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. جائے دن ہم دیکھتے ہیں روبوٹ بن گیا یا روبوٹک مکھی بن گئی، لیکن روبوٹک مکھی بھی اتنی پرفیکٹ نہیں بنی جتنی یہ مکھی بنتی ہے. مکھی سے ایک چیز حدیث اور ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ ایک اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں شفا نہیں ہے، ایک پر میں بیماری ہے. یہ چیز بھی ابھی ریسنٹلی پروو ہوئی ہے کہ وہ اس کے پروں کو جب آبزرو کیا گیا تو ایک کے اندر یعنی گڈ وٹامن یا گڈ بیکٹیریا، ایک میں بیڈ بیکٹیریا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ انسان ایسی مکھی ویسے بھی نہیں بنا سکتا، یعنی فی الحال تو نہیں بنا سکتا کہ کمبائن کر کے چیزوں کو بنا دے، یعنی کچھ جس طریقے سے موبائل بناتا ہے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بناتا ہے. اس کے علاوہ ویسے تو بنا ہی نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ عدم سے بناتا ہے. یعنی مکھی بنا دی، یعنی نہیں تھی، میٹر کو کریٹ کر دیا فرام نو ویئر. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کہ فرام نو ویئر میٹر کو کریٹ کر دیتا ہے. جیسے یونیورس کریٹ کر دی فرام نو ویئر، تو اس طرح یونیورس ود ان دا یونیورس. وہ کیا جیسے وہ جس کو قرآن اللہ خلق تو ہماشا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کریٹ بھی کرتا ہے، ڈسٹرائے بھی کرتا ہے کائنات کے اندر چیزیں، اور کائنات میں چیزیں جو اسے ہوتی ہیں اس کے شان کے لائق ہیں وہ بناتا ہے. جو بھی ہے وہ یعنی کریٹ بھی کرتا ہے، میٹر کریٹ کر دیتا ہے.
ڈسٹنگ بھی کر دیتا ہے, ڈسٹرائے بھی کر دیتا ہے, ڈیزالو بھی کر دیتا ہے. تو جو بھی سائنس کی جو بھی جو علم ہے, فلسفہ ہے, فلاسفی ہے, سائیکالوجی ہے, یا سائنس کی کوئی بھی قسم ہے, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, ہسٹری ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہسٹورین بھی ہے. تو کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقتوں کو پڑھ رہی ہے, اس کے بارے میں پڑھنا, اس کے بارے میں سارا. تو وہ انسان جانتا جا رہا ہے, ایکوائرڈ نالج بڑھتی چلی جا رہی. تو بات یہ شروع ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکوائرڈ نالج بھی ایسے دی تھی, ریویل نالج بھی دی, ایکوائرڈ ایسے دی جیسے ہم آدم الاسماء کلھا, تمام کا تمام اسماء کا علم ان کو دے دیا تھا آدم علیہ السلام کو. تو وہ کیا ہوا, وہ پھر آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا گیا. جیسے کہ آگ بنائی, آگ سے کھانا پکانا بنایا, پھر ٹائر بنایا, پھر گاڑی بنائی, پھر گھر بنانا سب سیکھا. پھر اس طریقے سے سویلائزیشن بنی, ٹریڈیشنز بنے, پھر وہ فیکٹریز بنی, اور پھر سویلائزیشن, اور پھر سارا قبیلے کا نظام, اور پھر سارا سسٹم بنے, اور پھر ساری جو ہے ترقی, مادے کی ترقی بھی ہوئی. تو یہ ایکوائرڈ نالج بڑھتی گئی, انسان ترقی کرتا ہی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو عبادت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو پھر جو اللہ تعالیٰ کو بنایا, یعنی پھر سجدہ, یہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر سجدہ کا حکم دیا, جس پہ ابلیس نے جو ہے وہ قصہ آدم ابلیس بھی 7 بار آتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو اس ابلیس نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں کروں گا, تکبر کی وجہ سے. یعنی اس نے آدم جب بنے, جب انہوں نے سجدہ کر لیا, کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا تھا, تو اس کے بعد سجدہ کر کے انہوں نے معافی مانگی, تو وہ آدم بن گئے. اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی تو وہ ابلیس بن گیا, شیطان بن گیا, شیطان لعین بن گیا. تو یعنی اگر دیکھیں تو ایک حسد کی آگ میں جو ہے وہ جل رہا تھا کہ ابلیس, کیونکہ شیطان تھا اور فرشتوں کا سردار تھا, اور ایکچوئل میں یعنی آگ سے پیدا ہوتا, اور آگ کی جو ایک لو ہوتی ہے, یعنی جو بالکل موسٹ گرم, دا موسٹ ہیٹڈ پارٹ آف دا فائر جو ہوتی ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لو ایک ہو رہی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ جلاتی بھی ہے, تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی بھی ہے. تو وہ والی اس سے وہ آگ سے کہتے ہیں کہ وہ بنا کے ہوا تھا, اور اس کو علم بھی بہت تھا, سردار بھی تھا. تو پھر جب سجدے کا اسے کہا گیا تو اس نے سجدے سے انکار کہا کہ تو نے مٹی سے اس کو بنایا اور میں اسے کیوں سجدہ کروں. تو اس نے کافروں میں سے ہو گیا, اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لعین ہو گیا. اور پھر جو ہے پھر باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر فرشتوں نے کہا بھی کہ آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو پھر وہی کرے گا, فتنہ فساد کرے گا تو جو ہے زمین پہ. تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو وہ عبادت, یعنی کہ پھر آدم علیہ السلام سے پھر وہ تمام ارواح ان کے کمر سے نکال کے, وہ تمام جو ہے ان سے عہد الست لیا, الست بربکم قالوا بلی, اور پھر تمام کو جو ہے کولڈ اسٹوریج میں سلا دیا گیا. اور پھر وہ تمام انسان جو ہے وہ جب بچہ جو ہے وہ آتا ہے 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو پھر اس کے اندر وہ جو ہے وہ روح جو کولڈ اسٹوریج میں تھی وہ وہاں سے لا کر کے اس کو دی جاتی ہے. اور پھر وہ وہی روح ہوتی ہے, اور پھر جسم یہیں پہ بنا ہوا ہوتا ہے, دنیا میں بنا ہوا جسم. اور وہ پھر قرآن اس کو یاد دلاتا ہے کہ آپ عہد کر کے آئے ہو. تو الست بربکم قالوا بلی, تو عہد الست میں نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہ ایک عہد جو ہے وہ لے لیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی انسان کو بنایا, تاکہ وہ میری عبادت کرے, کمپلیٹ اوبیڈینس کرے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوری تھنگ بنائی ہے, ایٹم سے لے کر یونیورس تک, یعنی جو ایسی مخلوقات بنائی جن میں شعور ہے اور جن میں شعور نہیں ہے. اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جن اور انس, یعنی جن اور انس کے اندر شعور ہے, یعنی یہ جو الٹیمیٹ کریشن بنا دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, الٹیمیٹ کریشن, یعنی ایک یونیورس کا اگر عمود دیکھا جائے, یعنی دا پیک آف دا کریشن اگر دیکھا جائے, تو انسان وہ کیونکہ اس کے اندر سچائی برائی کی تمیز رکھ دی, یعنی اس کو حق اور ناحق کی تمیز ایک تو پوٹینشلی رکھ بھی دی. اسے بائے برتھ پتہ ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے فیڈ کیسے کرنا ہے, کھانا کیسے ہے, رونا کیسے, یہ سیکھ کے وہ آتا ہے. اسی طرح اچھائی برائی کی تمیز بھی اس کے اندر تھی کہ اچھا یہ برا اس کو دل گواہی دیتی ہے کہ یہ برا جو برا ہوتا ہے. کوئی اگر کسی کو ایسی رلا رہا ہو یا کچھ کہ, تو اسے دل بھلے کسی نے نہ بھی سکھاؤ تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, وہ ہے. تو ایک ایسی کریشن بناتی جو
چاہے تو کرے عبادت, چاہے تو نہ کرے. دیٹ از دا like extreme and the peak of the creation that a creation has been come into place and created by the Almighty, who has free will. So that creation has free will. Nobody will ask that why you are doing so. He wants to do, if he's like independent, he wants to, if he wants to. اینڈ جیسے کہ لائق رہا فی الدین دیر رضا, یہ بھی ہے کہ ایک دین میں سختی ہے ہی نہیں. کسی کو سختی سے اس پہ نہ لا سکتے ہیں, نہ کہہ سکتے ہیں, پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں, سب مرضی ہے. شیطان بھی اچھا بہکاتا ہی ہے. قیامت کے اندر بھی شیطان کہے گا کہ بھائی میں تو صرف بولا تھا, آپ نے عمل کیوں کیا. وہ یہ تھوڑی کہ میں نے اپنا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کو گناہ کرایا تھا, آپ نے خود کرا, میں نے صرف آپ کو مشورہ دیا تھا, آپ نے مشورے پہ کیوں مانا. تو یہ جو ماننا ہے مشورے پہ, یا تو بندہ اللہ کا مشورہ مان لے جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ مان لے, یا شیطان کا مشورہ مان لے. تو بات ساری اس کے بیچ میں انسان ادھر گیا رائٹ پہ تو اللہ کا مان لیا, لیفٹ پہ کیا تو شیطان کا. تو یہ جو ڈیسیجن پاور ہے کہ مجھے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ, یہ ہے فری ول. یہ انسان کو دے دی گئی, اس کو بالکل خود مختار بنا دیا. بھائی کرنا ہے کرو, نہیں کرنا آپ کے سامنے ایک چیز دے دی, اختیارات دے دیے, دنیا آپ کے لیے بنا دی, یونیورس بنا دی. یہ ورلڈ ہیبیٹیبل ہے, آپ کو بلینز آف سال کے بعد یہ ہیبیٹیبل بنی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایسا ایٹماسفیئر ہے جہاں پہ ایک انسان رہ سکتے ہیں. اس میں پانی ہے, ہوا ہے, سب کچھ ہے, جسم ہے. آپ کے اندر روح پھونک دیا, آپ ایک انسان ہو, آپ کے اندر فری ول ہے, آپ کو اچھے برے کی تمیز ہے. چاہو تو گناہ کر لو, چاہو تو ثواب کر لو. بتا دیا گناہ کرو گے یہ ہوگا, ثواب کرو گے اچھے کام کرو گے, اچھے عمل کرو گے یہ ہوگا. ایوری تھنگ ڈکلیئرڈ, سارا کچھ بتا دیا, ایسے 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 ہے, کرنا ہے کر لو. زبردستی کوئی نہیں, ہاتھ پکڑ کے جھوٹ بولیں گے زبان نہیں جلے گی, ہاتھ سے کوئی غلط کام کریں گے ہاتھ نہیں جلے گا. لیکن یہ جو پرٹیکولر یہ جو ٹیمپرری اختیار, یہ جو تھوڑا بہت اختیار ابھی انسان کا ہے ابھی سے, یہ جو دنیا کے اندر یہ بھی چلا جائے گا قیامت والے دن. مرنے کے بعد تو چلے جائے گا, پھر قیامت والے دن یہ سب کچھ چلا جائے گا. ٹوٹل ڈیپینڈنسی اس کے اوپر ہوگی. وہ جسے چاہے عذاب دے, جسے چاہے چھوڑ دے, جسے چاہے بخش دے اپنی رحمت کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے, ہم سب کو آمین ثم آمین. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار ابھی دیا گیا اس کے اندر فری ول شامل ہے. انسان کچھ بھی کر سکتا ہے پورے دن میں, اس کے بعد فری ول ہے, چاہے پڑھے نماز چاہے نہ پڑھے, جو دل چاہے کرے, چاہے تو جو کوئی گناہ چاہے کرے, چاہے تو عبادت کرے, چاہے تو اچھے کام کرے, لوگوں کی مدد کرے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے, کام آئے, مدد کرے, اچھے مشورے دے, دعا لے, نیکیاں کمائے, اچھے اعمال کرے, عبادت کرے. یا تو یہ کام کر لے یا پھر اپنا ٹائم ویسٹ کر دے یا برے کام کر لے, وہ اس کے اوپر ہے. تو ایک ایسی کریشن بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, الٹیمیٹ کریشن. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھی پروفٹ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیپ سینڈنگ prophets time by time over the ages. Like if you see from Adam alayhi salam, then prophets keep coming with Hazrat Nuh alayhi salam, then حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر ان کے اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, and ہارون علیہ السلام, and then پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ آتے گئے. تو اب تو کوئی نبی نہیں آنا, اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دے دی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دے دی. اب یہ کتاب جو ہے قیامت تک کے لیے ہے, اور انسان اتنا میچیور ہو چکا. اچھا, قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں نہیں, حضرت آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام پہ کیوں قرآن مجید کیوں نہیں, ڈیفرنٹ ریولیشن کیوں ہے؟ کیوں قرآن مجید جو آیا وہ پھر اس جو بالکل ہی جو میچیور ایک قیامت کے قرب قیامت, جو ایک بہت ہی زیادہ اسمارٹسٹ, کہتے ہیں کہ اب پھر اس میں یہ تھیوری بھی آ جاتی ہے کہ ہم سے اسمارٹ لوگ بھی پہلے رہ چکے ہیں, جیسے کہ جنہوں نے اہرام مصر بنائے, یا جنہوں نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنا دیے, یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بھی, فزیکل ایڈوانسمنٹ, دا پیپل ہو ہیو ٹو مچ لائک very good in physical strength and mental strength, so they has also been lived over the past ages of the earth and ages of the world. So یہ بھی ایک تھیوری ہے. لیکن یہ کہ انسانی جو عقل ہے, شعور ہے, وہ اتنا زیادہ میچیور ہو گیا, اتنا زیادہ میچیور ہو گیا کہ اس میچیورٹی میں پھر قرآن مجید اسے ہر سوال کا ہر دور میں جواب دیتا آ رہا ہے. یعنی 1500 سال سے دیتا آ رہا ہے, پھر دیتا رہے گا. اس میں آپ کرتے رہو. بیسک چیزیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا.
قرآن مجید کو آسان بنا دے، ہے کوئی سمجھے، سوچے سمجھے، اس پہ تدبر کرے، تو ویسے جنرلی تو آسان ہی ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، چیزیں بتا دی ہیں، اور پھر کچھ باریک باریک چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں. جیسے کہ اس کے اندر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اگر آپ ویسے تو آسمان کو دیکھو تو آسمان جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا، ہلکے پھلکے تارے نظر آ گئے، چاند نظر آ گیا نا، بیسک. اللہ تعالیٰ چاہتا پوری گلیکسی ہر وقت نظر آتی رہتی، لیکن اس سے ڈسٹریکشن بھی ہوتی، کیونکہ انسان کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان کو ہی دیکھتا رہے، یا وہ بلیک ہول دیکھ رہا ہے، یا گلیکسیز دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ پلوسار اسٹار دیکھ رہا ہے، یا وہ کوئی ہورائزن دیکھ رہا ہے، یا وہ کوئی اندر گلیکسی یا کاسموس دیکھ رہا ہے. اس لیے نہیں بھیجا تھا. اتنی خوبصورت یونیورس ہے، وہ بھی دکھا سکتا تھا، یعنی یہ ویو بھی دے سکتا تھا کہ انسان ہر وقت دیکھے. وہ تو پھر آسمان کو ہی دیکھتا رہتا، کچھ کرتا ہی نہیں. یہ کیوں نہیں دیا؟ بس ایک بیسک جنرل سی جو تارے وارے تھوڑے بہت دکھا دیے، سینچورائیے اور ہلکے پھلکے تارے دکھا کے، اور چاند دکھا دیے، چاند کی بھی امپورٹنس ہے تو وہ سارے دکھا دیے. اور پھر جسے زیادہ شوق ہے بھائی وہ ڈیپ میں دیکھ لے، وہ خرید لے، آپ کا ٹیلیسکوپ خرید لے، اور مہنگی ٹیلیسکوپ خرید لے، اسپیس سینٹر سے جا کے دیکھ لے، یا اوپر جا کے دیکھ لے، یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یا ایسے کر کے اوپر جا کر کے جو ہے وہ دیکھ لے اگر جسے زیادہ شوق ہے تو. یعنی اللہ کی خلقت میں یہ بھی چیزیں سے قرآن مجید جو ہے نا، بیسک جو کلیئر انسٹرکشنز ہیں. لیکن اگر جنہیں شوق ہے گہرائی میں جانے کا، ان کے لیے تھوڑے تھوڑے پوائنٹس چھوڑ دیے گئے ہیں. الستو بربکم قالوا بلی، فار ایگزامپل اگر یہ ایک آیت ہے، اس میں اگر آپ گھسو، اس کی ریسرچ کرو، تو ایک پوری ایک یونیورس ہے. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ان لوگوں کے لیے جو ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں، یعنی ڈیپ تھنکرس کہہ لیں، جو کیونکہ قرآن مجید تو ہر بندہ پڑھے گا، یعنی شاپ کیپر بھی پڑھے گا، فروٹ سیلر بھی پڑھے گا، انجینئر بھی پڑھے گا، ڈاکٹر بھی پڑھے گا، پی ایچ ڈی والا بھی پڑھے گا، you name it, everyone have to read Quran over till the doomsday occurs. So everyone will read the Quran. ہر ذہن اس کو پڑھے گا، تو ہر ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے اندر کنٹینٹ موجود ہے. تو اس کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، آیتیں متشابہات ہیں، آیتیں محکمات ہیں. جو احکامات والی آیتیں متشابہات تو وی کین ناٹ سرٹیفائی اٹ. فار ایگزامپل جو جنت و جہنم کا تذکرہ، وی کین ناٹ ٹو سی اٹ اور سرٹیفائی اٹ، لیکن وہ ہے، وہ متشابہات میں آ جائے گا. الف لام میم متشابہات، یا جنت جہنم کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ، تو جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر چھوٹے چھوٹے اشارے چھوڑ دیے گئے، آپ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرو تو آپ ان گہرائیوں پہ پہنچ سکتے ہو. اسی طریقے سے اگر آسمان کو کوئی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور وہ یہ جو ہے اللہ کی کریشن ہے، آسمان زمین یہ ساری چیزیں. تو اس میں آپ ویسے تو بیسیکلی آسمان دیکھو نارمل ہے، دن میں دیکھو رات میں دیکھو، یعنی تارے ہیں اور چاند ہے، سارا سورج یہ سب کو. لیکن اگر آپ وہ ڈیپ ڈاؤن ہوگی تو پھر آپ ڈیپ ڈاؤن جاتے رہو، دیکھتے رہو، اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی، اچھا یوں ہے، یوں. جیسے کہ جو دیکھا گیا، یعنی جو سائنس نے ترقی کی اور دیکھا کہ کس طرح وسیع ہے، تو وہ ہر بندہ ٹیلیسکوپ نہیں لیتا. کچھ کوئی 100 میں 1000 میں ایک لے لیتا ہے ٹیلیسکوپ، جسے شوق ہوتا ہے وہ سیٹرن بھی دیکھ رہا ہے، پلوٹو بھی دیکھ رہا ہے. جنرلی لوگ نیکڈ آئی سے ہی وہ دیکھتے ہیں. سیم گوز وتھ قرآن، لیکن جنرلی لوگ ویسے ہی دیکھتے ہیں قرآن مجید کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دوربین یا ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ لگا کے قرآن کو دیکھتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر بھی اس طریقے کی جو ہے وہ نشانیاں جوڑی گئی ہیں. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جب انتہائی میچور ہے، یعنی جب انسان میچور ہو گیا اور اس پہ پہنچ، قرآن مجید آ گیا جو اس کو ہدایت دیتا رہے گا، انسانوں کو ہدایت دیتا رہے گا. تو وہ بتاتا رہے گا، یہ بات تم نے کرنی کیسے ہے، تمہیں میں نے بنایا ہے اس لیے بنایا، اب آپ نے کرنی ہے عبادت. تو یہ بات کرنی کیسے ہے وہ آپ کو قرآن انسٹرکشن دیتا رہے گا. پیچھے حدیث بھی ہے، اس کو قرآن کو جو ہے وہ کرتی رہے گی ڈسکرائب، اور اس کو ایکسپلین کرتی رہے گی. کیونکہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اچھا یہ اس ٹائم پہ یہ نازل ہوا تھی، یہ چیز اس وجہ سے ہوئی تھی، اس ٹائم پہ ہوئی تھی. تو وہ اس کو پراپر ایکسپلین کر دے گا کہ اس کی کیا مطلب نکلتا ہے، کس چیز میں یوز کی جا سکتی ہے، آیت کے صورت کا کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا. تو اس کی پراپر پیچھے ایکسپلینیشن حدیث دے رہی ہے. باقی قرآن مجید کلام اللہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ ایاک نعبد، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ، یہ انسان مسلمان یہ کہہ رہا ہے نماز میں، ایاک نعبد ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تیری. تو پھر اگر کریں بھی اللہ سے موقع دے کے کمپلیٹ اوبیڈینس کریں، کہتے ہیں پھر
اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. پھر یہ چیز یہ بھی بتاتی ہے کہ شرک انسان نہ کرے، صرف اسی ہی کی بات کرے. اور اسی کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی اسی کی عبادت کرے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل فجر کی اذان، علماء کہتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور پھر آپ سن لی اذان نہیں اٹھ رہے، تو یہ بھی شرک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا بھائی آ جاؤ، ہم نے نفس کی سنی، نفس نے کہا سو جاؤ، بھی بڑے بہترین بستر بھی گرم ہے، سردی بہترین ہو رہی ہے، سو جاؤ. تو وہ پھر نفس کی سنی شرک ہو گیا. تو اس طریقے سے شرک، اگر سجدہ لمبا نماز پڑھ رہا ہے انسان، اگر کسی کو دیکھ کے سجدہ لمبا کر دیا، شرک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سجدہ اللہ کے لیے نہیں، اس کے لیے کیا. کوئی اگر کسی کو آپ چیریٹی کر رہے ہو یا کھانا کھلا رہے ہو یا فار ایگزامپل کسی پڑوسی کو افطاری بانٹ رہے ہو اور اگر دکھاوے کے لیے کر دی، یہ مسجد میں افطار کرا دی یا کچھ کرا دیا، تو دکھاوے، تو وہ پھر شرک ہو گیا. ایک تو یہ اتنا باریک ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہی ہے جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو تلاش کرنا. یعنی اتنا باریک بھی ہو سکتا ہے شرک، اور اتنا کھلا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سجدے کرو مزاروں، کہیں بھی آپ سجدے کر دو، کسی قبر پہ سجدہ کر دو، کسی بت کو سجدہ کر دو. یعنی شرک جو قرآن کے لحاظ سے شرک، یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ مکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے بت تھے، تو لوگ ان کا سب کچھ کرتے تھے. حبل اور لات و منات اور عزا، یہ سارے جو تھے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میں تماشا لب و مام. ابھی تو یعنی بت تراشتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے. تو یعنی بتوں کو یہ شرک بھی ہے. مشرکین مکہ جس طریقے سے تھے، اور وہ سارا شرک جو وہ کرتے تھے، جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر ان کو دعوت دی، تو پھر وہ کہ اسلام جو ہے وہاں پہ وہ ہوا، پریویل ہوا. تو ایک تو یہ ہو گیا شرک. تو یعنی عبادت اگر کسی اور کی کریں گے شرک ہو جائے گا. یعنی کسی اور سے دعا کر لی، کسی اور سے امید لگا لی، شرک ہو گیا. کسی اور سے مانگ لیا، بلکہ علماء تو یہ تک کہتے ہیں انسان سے بھی 3 سے زیادہ بار نہیں مانگو. کسی کو کام ہے نا یار، وہ کیا نام ہے یار، یہ کام تو کر دو یار، میرے کو یار وہ لا کے دے دو، سودا لا کے دے دو. ایک بار کہہ دیا نہیں، بھول گیا، دوسری بار، تیسری بار ریمائنڈ، چوتھی بار کہو گے شرک ہو جائے گا. کیونکہ وہ اللہ ہی چاہے گا تو سودا آئے گا، اس کے کہنے سے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سودا، یا پھر اس طریقے سے کسی سے مدد مانگنا، اور ایسے مدد مانگنا جو کر ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی بندہ اگر کسی پہاڑ سے مدد مانگ لوں، کسی پتھر سے مانگ لوں، یا پھر کوئی چیز ہاتھ میں پہن لوں، شرک میں ہی آ جاتا ہے، تو ہم پرستی میں آ جاتا ہے کہ یہ پتھر میرا وہ کرا دے گا. یا پھر موبائل میں انگما پورٹل کوئی تصویر لگا دوں، یہ تصویر لگی ہے تبھی کام ہو جائے گا، اس تصویر کو دیکھوں گا یا انگما پورٹل لگا دوں گا یا کچھ کر دوں گا تو ایسے کچھ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. تو یہ شرک ہو گیا. تعویذ وہ ہو جائے گا، انگوٹھی، یہ وہ انگوٹھی بچا لے گی، شرک ہو جائے گا. تو یہ عبادت کو وائلیٹ کرتی ہے. یعنی عبادت کرنی ہے، ٹوٹل کرنی ہے، 100% اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ کمپلیٹ اوبیڈینس کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے بھروسہ رکھنا ہے. کیونکہ الہ ہے نا، اللہ مطلب الہ. الہ کا مطلب وہی، جیسے بچہ ماں جب بچے کو مارتی تو وہ روتا ہے، تو وہ جائے گا، وہ لپٹتا ہے واپس ماں سے ہی ہے. یعنی بچہ ماں ہی سے لپٹتا ہے، وہ اور کس سے لپٹے گا؟ کوئی نہیں. ماں مار رہی ہے، ماں سے تو الہ ہے اللہ تعالیٰ نا. اللہ تعالیٰ الہ ہے، یعنی اللہ ہی سے تمام چیزیں مانگنی ہیں، تمام. وہ یعنی الہ کا مطلب سب اس کے سہارے کھڑی ہیں، وہ کسی کے سہارے نہیں، سب اسی ہی کے سہارے کھڑی ہیں ساری چیزیں. تو وہ الہ، تو وہ الہ اللہ، یعنی وہ، یعنی الہ. تو وہ اللہ جو ہے، اللہ ہی سے بات کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے امید رکھنی ہے، اور اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. یہ سارا اس میں عبادت کے اندر آ جائے گا. پورا انسان جو پورا ڈے ود ان دا ایئر، ایوری ڈے شوڈ بی اسپینڈ وداؤٹ اینی لائک ڈپینڈنگ آن اینی ادر سیلف. ڈپینڈنگ ان دا سینس کہ بالکل بہت زیادہ ہی ڈپینڈ نہ کر لیں انسان، ہلکا پھلکا ڈپینڈ تو چلتا ہے. جیسے یار چلو یار میرا بچہ پانی پلا دے گا، چلو یار ڈپینڈ کر لیا، لیکن وہی پلائے گا اور ہر دفعہ پلائے گا، اور بالکل ہی نہیں پلا، مطلب اللہ چاہے گا تو پلا دے گا. بھائی وہاں جانا ہے یار، ادھر جانا ہے دوسرے شہر، تو ہاں یار ٹھیک ہے مجھے لے جائے، ٹرین لے جائے گی، گاڑی جہاز لے جائے گا. تو یہ تھوڑی سی ڈپینڈنسی شفٹ، اگر گاڑی اچھی ہوگی تو لے جائے گی، خراب ہوگی تو نہیں. تھوڑا سا مائنر ڈپینڈنسی شفٹ بھی آ گیا، اور گاڑی پہ بھروسہ ہو گیا کہ گاڑی یہ بھی شرک کے اس میں آ جائے گا کہ یار گاڑی پہ نہیں لے کے اللہ چاہے گا تو اللہ اس گاڑی میں بھی مطلب گاڑی میں لے جائے گا. تو وہ ٹوٹل ڈپینڈنسی اس پہ رکھنی ہے. اور وہ یعنی جیسے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا اونٹ کو باندھنا بھی ہے اور پھر بھروسہ کرنا ہے. بغیر باندھے اگر بھروسہ کر لیا، اونٹ ادھر ادھر چلے جائے گا، ایسا بھروسہ نہیں کرنا. جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسا بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پورا اتر جائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھروسہ
کرو باندھو، لیکن دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلو، دل اور دماغ ساتھ، ایمان بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، دماغ بھی، دماغ استعمال کر کے پھر جو ہے ایمان کرنا ہے. اس ایسے ایمان نہیں کرنا کہ بغیر وہ ٹوٹلی چھوڑ دیا، کچھ نہیں کر رہے، گھر آشان گھر میں خود آ جائے گا. تو یعنی کہ ٹوٹل اوبیڈینس تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل بھروسہ بھی ہے. یعنی کہ ٹوٹل بھروسہ رکھنا ہے، جیسے کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ بھروسے پہ پورا اترتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. نکل جا خرد، بال کا شعر بھی ہے، نکل جا خرد سے آگے کی یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اگر ٹوٹل دماغ، خرد کا مطلب عقل، اور عقل یعنی نکل جا خرد سے آگے کی یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. ٹوٹل اگر اس پہ ہی بھروسہ کر لیا، میرا دماغ ہی ہے، میرا دماغ اچھا ہوگا تو میں اچھا لے لوں گا، اور اچھا گھر لے لوں گا، اچھی گاڑی لوں گا، گاڑی اچھی ہوگی اور پھر وہ مجھے پہنچا دے گی، ایسا نہیں ہے. پہنچائے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ شرک کے اندر ایسے آ جائے گا کہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس، اپنی جو ہے اپنی دماغ پہ اور اپنی عقل پہ، اپنے شعور پہ ہی سارا جو ہے وہ کمپلیٹ بھروسہ کر لیا. اس کو تو نکال دیا ایکویشن سے، کریٹر کو نکال دیا، تو وہ پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی پھر بھروسے پہ نہیں آیا. تو کیونکہ اللہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں نا، نکل جا عقل سے آگے کہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یعنی بالکل اس پہ اگر بھروسہ کر لیا تو پھر آپ بالکل ہی مانو گی نہیں نا، بالکل ٹوٹل آپ یا تو وہ ایتھیسٹ ہو جاؤ گے، اگنوسٹک ہو جاؤ گے، آپ بالکل مانو گی نہیں کہ ایسی کوئی سپر بینگ، ایسی کوئی کریٹر، ایسی کوئی پاور ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، تو پورے جو ہے کائنات کو چلا رہی ہے، پورے احکامات کا نزول ہو رہا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے. تو یہ پھر اگر انسان ٹوٹل عقل پہ بھروسہ کر لے گا تو اس کو تو بالکل ہی بھول جائے گا، نکال دے گا، تو یہ بھی شرک کے اندر آ جائے گا. تو اللہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو استعمال کر کے راہ دیکھنی ہے، منزل دیکھنی ہے، نجات کا راستہ دیکھنا ہے دماغ کو استعمال کر کے. لیکن اس پہ ایسا نہیں کرنا کہ بس اسی کو پکڑ لیا، اور جیسے کہ اقبال کہتا ہے نا کہ اقبال کہتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی ایک شعر ہے اس میں، اس کا دوسرا مصرع ہے کہ اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو خود گردش افلاک میں ہے خوار و زبوں. اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. اور آپ یہ دیکھو کہ ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہی ایک جو ڈسکوری جو ہوئی ہے اس کے اندر، وہ اس کے اندر اٹیلین جو ہے وہ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ واقعی میں گرفتار کر لیا. دیکھیں آپ، اتنی امیزنگ چیز ذہن میں آئی کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک راہوں کو سحر کر نہ سکا، اس طرح کا شعر ہے. لیکن یہ کہ اقبال نے یہ کہہ دیا سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، یعنی اقبال یہ کہہ کے چلے گئے 100 سال پہلے، اور یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، یعنی 2-3 دن پہلے ہی ہوا ہے کہ واقعی میں گرفتار کر لیا سورج کی شعاؤں کو. کیسے کہ جو لائٹ پارٹیکلز تھے، ان لائٹ پارٹیکلز کو جو ہے وہ کیا نام ہے، اس نے واقعی میں جو کیپچر کر لیا، اسے سولڈ اسٹیٹ یعنی لائٹ کو سالڈ میں، سپر سالڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا، کیپچر کر لیا لائٹ کو، اور وہ بالکل اسٹیٹک کر کے کیپچر کر لیا. تو واقعی میں سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا انسان نے. اور اقبال یہ کتنے ٹائم پہلے کہہ گئے تھے، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے تو عقل کا استعمال، یہ کہتے ہیں فلسفی اقبال بھی کہتے ہیں، ہمارا جو تعلیمات بھی کہتی ہیں کہ عقل کا استعمال کرنا ہے، بھروسہ اس پہ کرنا ہے، اپنی 100% دینا ہے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہر ڈیسیجن میں، ہر اس میں فیصلہ کرنا ہے. اور پھر کیونکہ انسان کے پاس فری ول ہے، تو 2 آنکھیں، ایک آنکھ قرآنی رکھنی ہے، ایک آنکھ جو ہے دنیاوی رکھنی ہے، ایک دینی رکھنی ہے. یعنی کہ قرآنک نالج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے دنیاوی تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ڈیسیجن لینا ہے، اور اس فری ول کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادتی نہ ہو، اس حساب سے بندے نے ڈیسیجن لینا ہے. پھر باقی اللہ پہ چھوڑ دینا. جانا تو اس نے رحمت سے ہی ہے، یعنی بخشش و نجات ہوگی رحمت سے. وَلَسَرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تمام کے تمام زمانے کی قسم کھا کے کہہ دیا خسارے میں صرف وہ جو انسان إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کی. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر اپنا یہ سب کچھ کرا کے اور عقل کا استعمال اور سارا چراغ راہ دیکھ کے اور پھر اپنے جو بھی ایمان کی روشنی ہے توکل کر کے جو بھی انسان ڈیسیجن لے فری ول کو اور اپنا جو ہے وہ کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اور سارا کرا کے جو ہے کرے اور پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ رحمت کی امید اللہ ہی سے رکھے کہ بھائی تیرے تو ہی ہے اور تو نے ہی پھر بخش دینا ہے اور تو نے ہی معاف فرمانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کرا کے جو ہے وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس انسان کو خلق کیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے انسان وعدہ بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں بھائی ایسا کریں, یعنی انسان کہہ بھی رہا ہے نماز میں اگر کہہ رہا ہے یا ویسے آیت پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری بات کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے کہہ بھی رہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور پھر یہ ایک وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور کریں گے. ایاک نستعین ہم تیری ہی بات کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنا بھی ایک یعنی دعا میں انسان مدد مانگتا تو مدد اگر کسی اور سے مانگے کوئی ایسا جو بالکل ہی مطلب سن ہی نہیں رہا کسی فرشتے سے مانگ لی کسی روح سے مانگ لی کسی ایسے جو بندہ قبر میں ہے اس سے مانگ لی مدد کہ تو جو ہے میرا امتحان پاس کرا دے تو جو ہے میرا یہ ہو جائے میرے اولاد ہو جائے میرا امتحان ہو جائے میرا گھر ہو جائے میری گاڑی ہو جائے میرے پاس پیسے ہو جائیں کسی بھی قسم کی استعانت مدد میری بیماری دور ہو جائے وہ ایسی چیز سے جو سن ہی نہیں رہا اس کو. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تو قبروں تم ان لوگوں کو مردوں کو نہیں سنا سکتے یا پھر یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے یا قبروں والوں کو تم یہ کیا کریں گے تو اپنے اوپر سے مکھی اٹھا بھی نہیں سکتے. تو ایسی اس سے یا فرشتے سے مانگ رہا ہے اگر انسان کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے یہ کر دیں یا کسی ان سے مانگ رہا ہے یا کسی جو سن ہی نہیں رہا ان سے مانگ رہا ہے تو یہ تو سارا شرک میں آ گیا نا. تو سن تو صرف اللہ ہی رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو وہ آیت میں آتا ہے نا کہ نرخٹے سے بھی جو ہے ہم قریب ہیں نانو اقربو علیہ من الحبل الورید نانو اقربو علیہ من الحبل الورید. اللہ کا بیشی معاف فرمائے. یعنی ایک قرآن کی آیت ہے نانو اقربو علیہ من الحبل الورید. یعنی حبل الورید یعنی جو ایک ایسی ایک کوئی جگہ ہوتی ہے حبل الورید یعنی جو اپنی جو اسپائنل کارڈ جو ہماری گدی میں جو اسپائنل کارڈ چل رہی ہے اسپائنل کارڈ کے اندر تو اسپائنل کارڈ جو ہے وہ چل رہی ہے تو اسپائنل کارڈ میں جو گردن کے اندر جو اتنا حبل الورید ہے کہ یہ جو رسی جو ہوتی ہے ایک حبل ہوتی ہے حبل الورید تو یہ جو گردن کے اندر یہ جو ایک جگہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب. یعنی انسان میں کہتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان اپنے بھی اتنا قریب نہیں ہے میں اپنے بھی اتنا قریب نہیں ہوں جتنا اللہ اس سے قریب ہے. تو جو اللہ جو بنانے والا جو اتنا زیادہ قریب ہے وہ اس سے پھر نہیں مان رہا مانگ اس سے جو سن ہی نہیں رہا تو یہ شرک ہو گیا نا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نستعین تو ہوا ہی نہیں کہاں ہوا نستعین مانگ ہم اس سے رہے ہیں اور وہ نستعین اور اللہ تو ہمارے پاس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہے اور اگر وہ قریب نہ ہوتا یعنی فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے کہ نہیں اگر ایک پتہ بھی ہل رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اگر پوری دنیا میں یعنی دنیا میں کتنے یعنی آپ لگا لو کتنے کہتے ہیں کہ آئی تھنک سو کہ ایک بندے پہ کہتے ہیں کہ 1000 درخت یا 1 ملین درخت ہوتے ہیں تو آپ 7 بلین اگر آپ بندے ہیں اور اگر 7 بلین تو آپ 70 بلین ٹریز لگا لو 70 بلین ٹریز اگر آپ لگا لو اگر آپ 70 کا مطلب ایک پہ 10 درخت بھی لگاؤ تو 7 ارب اگر لوگ لگا چلو 8 ارب لگا لو 8 ارب لوگوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ 80 بلین یعنی 80 بلین ٹریز ہوگا 80 بلین ایک ٹری میں کتنے پتے ہوتے ہیں اگر ایک پتے 100 پتے لگا لو یہ بالکل منیمم بیئر منیمم لگا رہا ہوں کہ یہ 80 بلین یعنی 80 بلین اگر آپ پھر 80 بلین کو ملٹیپلائی کر دو 100 پتوں سے تو یہ 80 بلین ملٹیپلائی بائی 100 تو یہ تو 8000 بلین ہو گیا آئی تھنک سو. ویسے تو خیر پتہ نہیں کتنے اگر 1 ملین اگر ایک انسان پہ 1 ملین درخت ہوتے ہیں پھر تو یہ کتنی کاؤنٹنگ کہاں میتھمیٹکس کہاں چلی آئے گی. تو کتنے پتے ہو پتہ ہل رہا تو پتہ ہے یعنی مرضی نہیں یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے یعنی اللہ کو پتہ ہے پتہ ہل رہا ہے تو وہ یعنی کریٹر تو پھر وہی ہوا نا. اگر اللہ کو پتہ نہیں اللہ کا کانسیپٹ یعنی وہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ ہوتی ہے کہ اللہ کو جاننا یعنی کہ اللہ کی جو وہ ہے قربت الہی اور اللہ کی جو حقیقت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جاننا ہے وہی نہیں ہے نا. اللہ کا ایسا کون سا بس سب کچھ ساتھ میں آسمان میں کوئی ایسا ہے جو بس ہے وہ ایک اس کو پکار لو کر لو ایسا نہیں ہے. یعنی حقیقت خدا بندی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ جان لے تو وہ ویسی عبادت میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر اور کیسے. اور اگر واقعی میں پتہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہلتا بھی نہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہل رہا ہے پتہ تو یعنی کریٹر کہلانے کے تو وہی لائق ہے نا.
جو اپنی خلقت سے بالکل باخبر بھی ہے، اس کو وہ احساس بھی کر رہا ہے، اسے معاف بھی کر رہا ہے، اس کا سارا سسٹم چلا رہا ہے. ایک پتے کے ہلنے کا پتہ میرا نہیں پتا ہوا، پتے کی کیا ویلیو ہے، کتنے پتے اڑتے ہیں ادھر گرتے ہیں، کتنے پتے، تو اس کا پتہ ہے. جب پتے کا پتہ ہے تو میرا کتنا پتہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اور وہ پھر وہ کریٹر وہی عبادت کے لائق ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی لائق ہے عبادت کی. اور وہی کریٹر تو ہوا ہی وہ نا جس کو سب کچھ پتہ ہو، ایوری تھنگ نوئنگ. وہی تو کریٹر. اگر فار ایگزامپل اسے پتے کا نہ پتہ ہوتا تو وہ کریٹر کیسے کہلاتا، وہ گاڈ کیسے کہلاتا، کریٹر کیسے کہلاتا، آل نوئنگ کیسے کہلاتا، انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کیسے کہلاتا، اور خالق کیسے کہلاتا، جبار، قہار، یہ سب کیسے کہلاتا. یہ تو پھر اس کی منصب پہ کیسے آتا ہے. جو کریشن بھی عبادت کے لائق کیسے بنتا ہے. عبادت کے لائق تو وہی بنے گا نا جو اپنی ہر کریشن سے ہر وقت باخبر ہے، اینی ٹائم. اور وہ اسپیس ٹائم سے باہر ہے، وہ تو اسپیس ٹائم کا کریٹر ہے. کیونکہ میں کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کے اندر تھوڑی ہوتا ہے، کمپیوٹر کے باہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسپیس ٹائم کریٹ کرے، اللہ تعالیٰ اسپیس ٹائم سے باہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایوری تھنگ جو ہے وہ آل نوئنگ ہے. تو وہ تو پھر جب آل نوئنگ ہے تو وہ تو حبل اپنے سے زیادہ مجھ سے زیادہ انسان سے وہ انسان اپنے قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ اس سے قریب ہوتا. تو نانو اقرب علیہ من الحبل الورید. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے. تو پھر تو کیا نام ہے، ضرورت ہی نہیں کسی سے مانگنے کی. ہر وقت 24 گھنٹے مانگو، اس سے کوئی ٹینشن تھوڑی، ہر وقت مانگتے رہو. وہ تو حبل الورید سے قریب ہے. تو نانو اقرب علیہ حبل الورید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری مدد کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت، وہ عبادت جو ہے 24/7 عبادت، وہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد اللہ سے مانگو، اس پہ ایمان رکھ کے جو ہے. باقی کسی سے بھی اگر مانگ رہے ہو جنرلی، یار مجھے پانی پلا دو، یار میرا کھانا بنا دو، تو ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. وہ تو آپ انسانی، وہ شرک میں نہیں آئے گا. لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو وہ بنا کے آپ کو دے رہا ہے. اللہ توفیق دے رہا ہے دنیا والا اندر جا رہا ہے، توفیق نہیں ہوگی دنیا والا اندر نہیں جائے گا. تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی اوپر ہے سارا سسٹم. تو تیری بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو تیری ہی عبادت کرنا، یہ اللہ سبحانہ کی عبادت. ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی تیری ہی، تجھ سے ہر وقت ہم مدد چاہتے ہیں. ہر وقت جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں. ہر کام میں، ہر چیز میں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مدد مانگو. بھلے جوتے کا تسمہ بھی اگر اس طرح سے حدیث ہے کہ جو اتنا، یعنی اتنے جو لوور لیول پہ بھی جو ہے اگر آپ نے کوئی چیز ریکوائرمنٹ ہے کچھ، تو اللہ سے امید رکھو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے، اور اس کو سننے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے. اسی طرح سے سورہ اسراء کے اندر بھی آتا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سورہ اسراء کے اندر فرما دیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تم اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہم تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ دوست ہے نہ مددگار ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ترمذی کی حدیث بھی ہے کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. توکل کے اوپر حدیث ہے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. یعنی اگر بھروسہ کر لو پرندوں والا، تو پرندے کہتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے آتے ہیں، منہ میں بلکہ بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں. یعنی ان کے نہ کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے، نہ فریج ہوتا ہے، نہ پاکٹ ہوتی ہے، نہ بٹوا ہوتا ہے، نہ والیٹ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی درور ہوتی ہے، نہ ہی کوئی تجوری ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان کے پاس تو بہت سارے بینکس ہیں نا. ایک اس کی جیب بینک ہے، ایک والیٹ بینک ہے، ایک تجوری بینک ہے، ایک جو ایکچوئل بینک ہے وہ ہے، ایک فریج بینک ہے، پھر ایک کچھ جو ہے وہ زمین بینک ہے، یا کوئی اسٹاک ایکسچینج یا اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ بینک ہیں. تو وہ تو انسان نے، لیکن یہ اگر تم پرندوں کی طرح کرو، پرندوں کی طرح دے گا بھی تمہیں. وہ تو ٹوٹل کمپلیٹ جو ہے وہ اللہ کی جو خلقت، غیر شعوری خلقت جو ہے، جو فری ول کی حامل خلقت نہیں ہے، جیسے کہ اینی تھنگ، یعنی جو چرند پرند ہوگا یا درخت ہوگا، وہ تو ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی رزق دیتا ہے، پتوں کو بھی دیتا ہے، پھولوں کو بھی دیتا ہے.
سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرے دو، تو شریک ٹھہرے گا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. تو اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کسی کو شریک مت بناؤ. جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تلقین کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ نہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے. تو شرک ایاک نعبد و ایاک، اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں اور کر دیا، یعنی کہ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور کی عبادت کر لی، کسی اور سے مدد چاہ لی، شرک ہو گیا. اور شرک اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کروں گا، شرک تو میں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جس نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، جو ابھی تک کر رہا ہے، اس نے کیسے کچھ بنایا، ہمیں بنایا، ایوری تھنگ اس نے پریپیئر کی، کائنات بنائی، انسان بنایا، ایوری تھنگ بنایا ہے، اور جو کروڑوں اربوں جس کے احسانات، اور پھر اس کے بعد بندہ شرک کرے. شیطان تو یہی کہتا ہے، کوشش انسان کی ہوتی ہے کہ وہ شرک میں کسی طرح لگا دے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے بھلے سوچ کے تھرو شرک، الفاظ کے تھرو شرک، اعمال کے تھرو شرک، انسان کسی نہ کسی طرح شرک کر دے. بس کوئی شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور شیطان نے وعدہ کیا میں اس کو بھٹکاؤں گا ٹائم قیامت تک کہ میرے پاس، تو میں اس کو جو ہے وہ بھٹکاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ، تو یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا سب گناہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں یہ کہتی ہے کہ شرک نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو، صرف اسی سے جو ہے وہ امید لگاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو. تو ایاک نعبد خالص توحید اور اللہ کی بندگی کا اعلان ہے. ایاک نستعین اللہ پہ بھروسہ، مدد اس سے مانگنے کا درس ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگنے کی جو ہے وہ نفی کرتی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کی جو ہے تلقین اور تاکید کرتی ہے. جزاک اللہ خیر.